بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بإذنه وسراجا منيرا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء فيقال: أنذروا هذين حتى يصطلحا، أنذروا هذين حتى يصطلحا، أنذروا هذين حتى يصطلحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام کائنات کا پروردگار ہے، جو تمام کائنات کا خالق، مدبر اور رازق ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، جس کی اجازت کے بغیر ایک پتا ہلنے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ وہی وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی فی ستۃ ایام، صرف اور صرف 6 دنوں میں، اور وہی وہ ذات ہے جس نے انسانوں کی تخلیق کی، اور انسانوں کی تخلیق کے بعد انسانوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کا سلسلہ، رسولوں کا سلسلہ جاری کیا، اور اسی طرح کتابوں کا سلسلہ جاری کیا تاکہ انسان رہنمائی حاصل کر سکے۔ بعد از درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ شافی محشر، ساقی کوثر ہے، جو کہ امام الانبیاء یعنی تمام انبیاء کے امام ہے، جو کہ سید ولد آدم یعنی تمام ابن آدم کے سردار ہے۔ وہی وہ نبی ہے کہ جب محشر بپا ہوگا اور اس وقت ہر نبی نفسی نفسی کہے گا کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، تو اس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے: امتی امتی، میری امت میری امت۔ وہی وہ نبی ہے جنہوں نے ہم تک دین کو بڑی محنتوں، بڑی مشقتوں اور بڑی تکلیفوں سے پہنچایا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: لقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، کہ اللہ کے راستے میں جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی نبی اور کسی رسول کو ڈرایا نہیں گیا، اور اللہ کے راستے میں جتنی مجھے تکلیفیں دی گئی اتنی کسی نبی اور کسی رسول کو نہیں دی گئی۔ وہی وہ نبی ہے جن پر ایک مرتبہ درود بھیجنے سے اللہ کی 10 رحمتیں
نازل ہوتی ہے اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، میرا جو پہلا خطبہ تھا اس مسجد میں، تو اس میں نے اسلامی بھائی چارے کے بارے میں چند باتیں پیش کی تھی کہ ایک مسلم معاشرہ کیسے خوشگوار بن سکتا ہے اور کیسے مسلمانوں میں آپس میں محبتیں پیدا ہو سکتی ہے اور کیسے اخوت و بھائی چارگی آپس میں بڑھ سکتی ہے، اور اسی کے ضمن میں چند حقوق بیان کیے گئے تھے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چند حقوق ہیں، اگر وہ ادا کر لیے جائے تو ہم میں اخوت و بھائی چارگی اور اسلامی بھائی چارہ پیدا ہو سکتا ہے۔ جن میں سے ایک حق یہ بھی تھا کہ ایک مسلمان اللہ کی رضا کے لیے دوسرے مسلمان سے محبت کرے، کیونکہ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل امی کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے جبریل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ دنیا میں بھی اس کی محبت بیٹھا دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح ایک حق یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمدردی والا معاملہ کرے، بہی خواہی والا معاملہ کرے، کیونکہ یہ صحابہ کرام کا معمول تھا۔ اور اسی طرح یہ حق بھی پیش کیا گیا تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرے، کیونکہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان بندہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا ہوا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا ہوا رہتا ہے۔ اور اسی طرح ایک حق یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کرے جبکہ وہ مسلمان مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص صبح کے وقت اپنے مریض بھائی کی عیادت کے لیے نکلتا ہے، شام ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور جب شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اسلامی بھائی چارے کو پروان چڑھنے والی چیزیں تھیں، لیکن آج میں آپ کے سامنے چند ایسی چیزیں یا چند ایسے امور پیش کرنے جا رہا ہوں جس سے ہماری محبتیں نفرتوں میں بدل سکتی ہے، ہماری ہمدردیاں عداوتوں میں بدل سکتی ہے، یا جو ہمارے تعلقات کو بگاڑ دینے والی چیزیں ہیں، یا یوں کہا جائے کہ برادرانہ تعلقات کو بگاڑنے والی چیزیں۔ تو ہمارے آپسی تعلقات کو بگاڑنے والی چیزوں میں سب سے اہم اور سب سے بڑی چیز وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت کرے۔ غیبت کرنا یہ ایک ایسا گناہ ہے اور ایک ایسا سبب ہے جو ہماری محبتوں کو نفرتوں میں بدل سکتا ہے، جو ہمارے خاندانوں کو جو ہے برباد کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، بہت سارے گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بہت سارے گمان گناہ ہوتے ہیں، اور سراغ مت لگایا کرو، یعنی کسی کی جاسوسی نہ کیا کرو، اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کیا کرے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کر سکتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہا ہے، فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم اسے ناگوار محسوس کرو گے، یقیناً تم اپنے سگے بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرو گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کرنے والے کے متعلق فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ غور کیجئے، ایک تو انسان کا گوشت، اور اس میں بھی اس انسان کا گوشت جس سے ہمارا خون کا تعلق ہے، یعنی ہمارا بھائی، اور وہ بھی ایسا بھائی جو کہ مردہ ہے،
کا گوشت کھانا ہے، گویا کہ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ غیبت کیا ہے؟ تو اس کی صراحت حدیث سے ہوتی ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما الغیبہ، صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا برا تذکرہ اس کے پیٹھ پیچھے کرو۔ کسی نے پوچھا اے اللہ کے نبی، اگر وہ کمی یا وہ نقص اگر ہمارے بھائی میں موجود ہے اور اگر ہم وہ دوسروں کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو کیا تب بھی وہ غیبت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر وہ کمی اس میں موجود ہے اور تم اسے بیان کر رہے ہو تبھی تو یہ غیبت ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّ، اور اگر وہ کمی اس میں موجود نہیں ہے تب تو تم نے اس پر الزام تراشی کی، جو کہ غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنے مسلمان بھائی کا برا تذکرہ اس کی پیٹھ پیچھے کرنا غیبت کہلاتا ہے، اگرچہ کہ وہ برائی، اگرچہ کہ وہ کمی، اگرچہ کہ وہ نقص اپنے بھائی میں موجود ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رکھیے کہ اگر ہمارے سامنے کسی کی غیبت کی جا رہی ہو تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس شخص کا دفاع کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ من ذب عن عرض اخیہ بالغیبۃ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص نے اگر اپنے مسلمان بھائی کا غائبانہ دفاع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اللہ اسے جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے۔ سبحان اللہ۔ محترم دوستو، غیبت ایک ایسا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر چند ایسے لوگوں سے ہوا کہ جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے اور وہ اپنے ان ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ تو میں نے جبریل امی سے پوچھا کہ اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور یہ اپنے ان ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کر کے ان کا گوشت کھایا کرتے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مسلمان بھائیوں کی عزتوں کو اچھالا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی وعید ہے، کتنی بڑی سزا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے ناخنوں کو تانبے کا بنا دے گا اور وہ اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو ان ناخنوں سے نوچ رہے ہوں گے۔ یاد رکھیے، غیبت کا ایک چھوٹا سا چھوٹا کلمہ بھی، ایک چھوٹا سا چھوٹا لفظ بھی اپنے اندر اتنا زہر رکھ سکتا ہے کہ اگر اس کلمے کو، اس لفظ کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا سارا پانی گدلا اور گندا ہو جائے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بشری تقاضا غالب آیا اور انہوں نے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا کہ وہ گڈی عورت، وہ پست قد عورت، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ پست قد تھی، قد و قامت کے اعتبار سے ان کی ہائٹ کم تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ پست قد عورت، وہ گڈی عورت۔ یہ سننا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمہ اور یہ لفظ اتنا ناگوار محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، تم نے ایک ایسا کلمہ ادا کیا ہے کہ اگر اس کلمے کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا سارا پانی گدلا ہو جائے، سارا کا سارا پانی گندا ہو جائے گا۔ محترم دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ عرب کی ایک عادت تھی، جس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، کہ عرب کی ایک عادت تھی کہ وہ سفر کے دوران ایک دوسرے کی خدمت کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک سفر میں تھے اور ایک شخص ان کے ساتھ خدمت کے لیے تھا، خادم کے طور پر تھا۔ تو انہیں جو ہے نیند آ گئی، اور جب ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما جاگے تو دیکھا کہ خادم سو رہا ہے اور اس نے کھانا بھی نہیں پکایا ہے۔ تو ان میں سے ایک نے دوسرے
ساتھی سے کہا کہ یہ ایسے سو رہا ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہیں یا جیسے کہ کوئی نبی سوتا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ ایسے سو رہا ہے جیسے کہ گھروں میں سویا جاتا ہے۔ پھر دونوں نے اس خادم کو اٹھایا اور کہا کہ جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو کہ ابو بکر اور عمر تم سے سالن مانگتے ہیں، یعنی کھانے کے لیے کوئی چیز مانگتے ہیں۔ جب وہ گیا تو کہا کہ ابو بکر اور عمر آپ کو سلام کہتے ہیں اور کھانے کے لیے کوئی چیز مانگ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام کہتے ہیں اور ان سے کہو کہ تم نے تو کھانا کھا لیا۔ جب ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، وہ دوڑے ڈرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، ہم نے تو سالن اور کھانا آپ سے منگایا ہے، ہم نے کہاں سے کھانا کھایا، ہم نے کس چیز کے ذریعے کھانا کھایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے ابھی اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس گوشت کو تمہارے دانتوں کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ سننا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر بیٹھے کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے معافی مانگیے، ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں بلکہ اسی شخص سے بخشش طلب کروں۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا لفظ بھی کسی دوسرے کے بارے میں بولنا، اس کی پیٹھ پیچھے بولنا گویا کہ بہت بڑی وعید کا باعث بن سکتا ہے، اور وہ بھی ان صحابہ کرام کے لیے جو کہ ابو بکر صدیق جو کہ پہلے خلیفہ، جو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ، جو کہ جلیل القدر صحابہ کرام جنہیں جو ہے دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل گئی ہو، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھا لیا۔ اب یہاں پر شریعت میں بعض جگہ بعض مقامات پر غیبت کرنے کی جو ہے اجازت بھی دی گئی ہے، جہاں پر ایک مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی اور مسلمان کی غیبت کر سکتا ہے یا اس کا برا تذکرہ کر سکتا ہے۔ وہ کون سے مقامات ہیں؟ سب سے پہلا مشورہ۔ اگر کسی شخص سے مشورہ طلب کیا تو ہم پر یہ لازمی ہے کہ ہم ایسی حالت میں کسی دوسرے مسلمان بھائی کی کمی اور زیادتی بیان کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہے جو کسی دوسرے شخص کے ساتھ جو ہے کاروبار کرنا چاہ رہا ہے، تجارت کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ نہیں جانتا کہ وہ شخص کیسا ہے، تو ایسی حالت میں اگر وہ شخص کسی اور سے پوچھ رہا ہے کہ فلاں شخص کیسا ہے، تو ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس کی کمی اور زیادتی بیان کر دینی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے اسے امانت دار ہونا چاہیے، اسے امین ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کا نکاح یا اپنی بہن کا نکاح کرانا چاہ رہا ہے اور اسے اس لڑکے کے بارے میں معلومات نہیں ہے، اور اگر وہ کسی اور سے مشورہ طلب کر رہا ہے تو ایسی حالت میں بھی ہمیں اس کی برائیاں یا کمیاں زیادتیاں بیان کر دینی چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں طلاق دے دیا گیا تھا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مطلقہ ہوں، مجھے طلاق دے دیا گیا ہے، اور اب میرے پاس دو رشتے آئے ہیں، ایک معاویہ کا رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک ابو جہم کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ دو رشتے میرے پاس ہیں، تو میں ان دونوں میں سے کس سے شادی کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما معاویہ فسعلوک لا مال لہ، رہا معاویہ کا مسئلہ تو وہ کنگال ہے، فقیر ہے، ان کے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ واما ابو جہم فلا یضع عصاہ عن عاتقہ، اور ابو جہم یہ ایسے ہیں جو عورتوں کو بہت زیادہ مارا کرتے ہیں۔ ولکن انکحی اسامہ، لیکن تم اسامہ بن زید سے شادی کرو۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح ابو جہم کی کمی کو بیان کر دیا، پیٹھ پیچھے بیان کیا، لیکن مشورہ طلب کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت قیس کی بھلائی کے لیے یہ باتیں بیان کی اور کہا کہ معاویہ کے پاس مال نہیں ہے اور ابو جہم عورتوں کو بہت زیادہ مارا کرتے ہیں، لیکن تم اسامہ بن زید سے شادی کرو۔ تو مشورے کے وقت ہم کسی کی برائی یا کسی کا نقص یا کسی کی زیادتی بیان کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرا مقام
کہ ہم کسی کا نقص یا زیادتی کیسے بیان کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں مفتی سے کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے، شریعت کے مسئلے مسائل معلوم کرنا ہے، کسی مفتی کے پاس یا کسی عالم کے پاس یا کسی قاضی کے پاس، تو ایسی حالت میں کسی کی کمی اور زیادتی بیان کی جا سکتی ہے۔ کیسے؟ ہند رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہے، وہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ ان ابا سفیان رجل شحیح، اے اللہ کے نبی، کہ ابو سفیان ان کے پاس تھوڑی سی بخیلی ہے، وہ مجھے اتنا مال نہیں دیتے جو میرے لیے، میری اولاد کے لیے، میرے گھر کے اخراجات کے لیے کافی ہو جائے، تو میں کیا کروں؟ ان کے بغیر علم کے کیا میں ان کی جیب سے اتنے پیسے لے سکتی ہوں جو کہ میرے لیے کام میں آ جائے یا میری اولاد کے لیے اور میرے لیے کافی ہو جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خُذِي مِن مَالِهِ مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكِ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم ان کے بغیر علم کے اتنا پیسہ لے لو، اتنے روپیے لے لو جتنے تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے کافی ہو جائے۔ جب ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان کی کمی بیان کی کہ ان کے پاس بخیلی ہے، ان سے پیسہ نہیں چھوٹتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو انہیں روکا نہ ہی ٹوکا، کیونکہ شریعت کا مسئلہ معلوم کرنا تھا کہ بغیر علم کے کیا میں ان کی جیب سے پیسہ لے سکتی ہوں یا نہیں لے سکتی ہوں۔ تو گویا کہ شرعی مسائل کو جاننے کے لیے کسی کی کمی اور نقص بیان کیا جا سکتا ہے اس کے پیٹھ پیچھے۔ اور اسی طرح تیسرا مقام جہاں پر غیبت جائز ہے وہ ہے مجاہر بالفسق۔ کوئی شخص ایسا ہے جو کھلے عام بدکاری کرتا ہے، جو کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو کھلم کھلا اللہ کے محرمات کو پامال کرتا ہے، تو ایسے شخص کی غیبت یا ایسے شخص کی کمی بیان کی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیے گناہ کرنے والوں میں بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک شخص ہوتا ہے جو چھپ کے گناہ کرتا ہے اور ایک شخص ہوتا ہے جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے۔ تو جو چھپ کے گناہ کرتا ہے تو وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، تو گویا کہ وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، اس کے پاس شرمندگی ہوتی ہے، اسی لیے وہ چھپ کر گناہ کرتا ہے۔ لیکن ایک شخص ہے کہ کھلم کھلا گناہ کرنا اس کی عادت ہے، شراب پی کر روڈ پر جو ہے لیٹنا، سونا، دوسروں کو گالیاں دینا اس کی عادت ہے، کھلم کھلا کسی پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، کسی کا مال ہڑپ کرنا اس کی عادت ہے۔ تو یاد رکھیے ایسے شخص کی غیبت، اس کی کمیاں لوگوں سے بیان کی جا سکتی ہے۔ اہل علم نے ایک حدیث سے استدلال لیا ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ تو کسی شخص نے کہا کہ فلاں شخص ہے جو آپ سے ملنا چاہتا ہے، اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں شخص بئس اخو العشیرہ، یہ ہماری سوسائٹی کا سب سے بدترین شخص ہے، یہ ہمارے معاشرے کا سب سے برا شخص ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی۔ جب وہ شخص اندر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اتنی میٹھی گفتگو کی، اتنی اچھی گفتگو کی کہ جو ہے اس سے پہلے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ بات کہی تھی۔ جب وہ شخص واپس چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی، جب وہ آپ سے اجازت طلب کر رہا تھا آپ نے تو کہا کہ یہ ہماری سوسائٹی کا سب سے بدترین شخص ہے، لیکن جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے ایسی باتیں کی جیسے کہ آپ بات نہیں کر رہے بلکہ آپ کی زبان سے موتیاں جھڑ رہی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متى وجدتنی فاحشہ، اے عائشہ مجھے تم نے کب بد زبانی کرتے ہوئے پایا کہ میں اس شخص کے ساتھ بد زبانی کروں؟ تو اسی حدیث سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ جو شخص علل اعلان بدکاری کرتا ہے، علل اعلان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، علل اعلان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، کھلم کھلا گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں، اس کے نقص کے بارے میں، اس کی کمی کے بارے میں اس کے پیٹھ پیچھے دوسروں کے سامنے بیان کیا جا سکتا ہے تاکہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ اور اسی طرح ایک مقام جہاں پر غیبت جائز ہے وہ یہ بھی ہے کہ مظلوم ظالم کی غیبت کر سکتا ہے یا مظلوم ظالم کی عزت کو جو ہے نیلام کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لی الواجد یحل عرضتہ وعقوبتہ، کہ مالدار کا ٹال مٹول کرنا، یعنی اگر کوئی صاحب استطاعت ہے، مالدار ہے لیکن دوسروں کا حق دبا رہا ہے، دوسروں کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے، دوسروں پر زیادتی کر رہا ہے، تو ایسی حالت میں مظلوم کے لیے جائز ہے کہ وہ اس ظالم کی عزت و آبرو کو نیلام کرے،
دلیل کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں یہ واقعہ بسند صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پڑوسی ہے جو مجھے بہت ساری تکلیفیں اذیتیں پہنچاتا ہے، بہت زیادہ مجھے ستاتا ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور اپنے گھر کا سارا ساز و سامان روڈ پر ڈال دو۔ وہ گیا اور اپنے گھر کا سارا ساز و سامان راستے پر ڈال دیا اور کھڑا ہو گیا۔ اب ہر آنے جانے والا شخص اس سے پوچھتا، بھائی کیا ماجرا ہے، سارا سامان تم نے باہر لا کر ڈال دیا ہے؟ تو وہ کہتا کہ میرا پڑوسی ہے جو مجھے بہت زیادہ ستاتا ہے اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا سارا سامان باہر ڈال دو۔ تو ہر آنے جانے والا شخص اس پڑوسی کو برا بھلا کہتا، اس پر لعن طعن کرتا، یہاں تک کہ وہ پڑوسی اتنا پریشان ہوا کہ اس نے آ کر اس شخص سے معافی مانگی اور کہا کہ تم اپنا گھر کا سامان پورا کا پورا اندر لے لو، آئندہ میں تمہیں نہیں ستاؤں گا یا تمہیں تکلیفیں نہیں دوں گا۔ تو اس حدیث سے کیا استدلال نکلا کہ اگر کوئی مظلوم شخص ہو جس پر ظلم کیا جا رہا ہو تو ایسا شخص کسی ظالم کی عزت و آبرو کو نیلام کر سکتا ہے، اس کی عزت و آبرو کو اچھال سکتا ہے، اس کی کمی اور زیادتی کو لوگوں کے سامنے اس کے پیٹھ پیچھے بیان کر سکتا ہے۔ تو یہ ہوئی غیبت جو ہمارے تعلقات کو بگاڑنے والی سب سے پہلی چیز تھی۔ اسی طرح دوسری چیز جو ہمارے اخوت و بھائی چارگی والے تعلقات کو بگاڑنے والی چیز ہے وہ ہے چغل خوری کرنا۔ غیبت الگ چیز ہے، چغل خوری الگ چیز ہے۔ چغل خوری کسے کہتے ہیں کہ کسی ایک شخص کی بات کو دوسرے تک پہنچانا اور اس کی بات کو اس تک پہنچانا تاکہ دونوں میں تعلقات خراب ہو جائے، تاکہ ان دونوں میں نفرت عداوت پروان چڑھ جائے۔ اور اسی طرح دو بھائیوں کو یا میاں اور بیوی کو یا اسی طرح دو فریقوں کو یا اسی طرح کاروبار میں دو شریکوں کو یا اسی طرح دو ملکوں کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا، ایک دوسرے کے خلاف پھسلانا تاکہ ان دونوں کے درمیان کے آپسی تعلقات خراب ہو جائے، چغل خوری میں شامل ہے۔ اور چغل خوری ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ انہما لیعذبان وما يعذبان في كبير وانه لكبير اما احدهما فكان يمشي بالنميمه واما الاخر فكان لا يستنزه من بوله، کہ ان دونوں قبر والوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور ان کے فہم کے مطابق، ان کے خیال کے مطابق کوئی بڑا گناہ نہیں ہے لیکن حقیقت میں وہ بڑا گناہ ہے۔ ان میں سے ایک شخص دوسروں کی چغل خوری کیا ہوا پھرتا تھا اور دوسرا شخص اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ چغل خوری کرنا قبر کے عذاب کا باعث بن سکتا ہے، اور اسی طرح پیشاب کرتے وقت پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہیں کرنا، پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہیں کرنا یہ بھی قبر کے عذاب کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم چغل خوری سے بھی بچیں اور پیشاب کرتے وقت پیشاب کے قطرات سے بھی بچیں کہ وہ قطرات کہیں ہمارے لباس کو یا ہمارے جسم کو نہ چھو پائیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، لا يدخل الجنت نمام، اور مسلم شریف کی روایت میں ہے لا يدخل الجنت قطات، کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ چغل خوری بھی ہمارے پاس بہت زیادہ عام ہے جس طرح غیبت ہمارے پاس عام ہے۔ اسی طرح جو تیسری چیز جو ہمارے اسلامی تعلقات کو یا برادرانہ تعلقات کو بگاڑنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں اور کسی ایک دوسرے کو برے لقب سے پکاریں، جو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ چڑ سے پکارے، کسی کی چڑ رکھ دینا، کسی کو برے لقب سے پکارنا، کسی کا مذاق اڑانا تاکہ چار لوگوں میں اس کو جو ہے ذلیل کیا جا سکے، تاکہ اسے شرمندہ کیا جا سکے۔ یاد رکھیے یہ بھی حرام ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اسلامی تعلقات کو، برادرانہ تعلقات کو بگاڑنے والے امور میں سے ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے اچھے ہو. ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، کہ نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے اچھی ہو. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ بحسب امرئ من الشر ان يحتقر اخاه المسلم، کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے، آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، کمتر سمجھے. یاد رکھیے، کسی کو حقیر سمجھ کر، کسی کو کمزور سمجھ کر، کسی کو ہم سے کمتر سمجھ کر اس کا مذاق اڑانا، اسے برے القاب سے پکارنا حرام ہے، حرام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے. جبکہ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم نے کئی لوگوں کی چڑ بنا رکھی ہے، کئی لوگوں کو ہم برے القاب سے پکارتے ہیں، کسی کو گڈھا تو کسی کو کالا، کسی کو نکٹا، کسی کو چپٹا. یہ ہماری عادت بن چکی ہے اور ہم اسے جو ہے بڑا گناہ بھی نہیں سمجھتے، بہت معمولی سمجھتے اور بعض لوگ تو اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے، جبکہ یہی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر چھوٹے چھوٹے گناہ کسی کے نامہ اعمال میں داخل ہو جائے گے نا تو وہ اس انسان کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیں گے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ایاکی ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا، کہ اے عائشہ گناہوں کو معمولی نہ سمجھو، گناہوں کو معمولی اور حقیر اور چھوٹا نہ سمجھو، کیونکہ اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ ہے جو اسے لکھ رہا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی گناہ کرے گا وہ بھی قیامت کے دن اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ بھی قیامت کے دن اسے دیکھ لے گا. اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ، انسان اپنی زبان سے اللہ کی ناراضگی کا ایک ایسا کلمہ ادا کر لیتا ہے جسے وہ بہت ہی حقیر اور معمولی سمجھتا ہے. جیسے ہم دوسروں کو برے القاب سے پکارتے ہیں، حقیر اور معمولی یا چھوٹی چیز سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ ادا کرتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے اور وہ اسے بہت ہی ہلکا اور کمتر سمجھتا ہے، لیکن اسی کلمے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں 70 سال کی مسافت تک کی گہرائی میں ڈال دیتا ہے. اللہ اکبر. چھوٹے سے چھوٹے کلمے کی وجہ سے یا چھوٹے سے چھوٹے لفظ کی وجہ سے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، جس سے کسی مسلمان بھائی کی دل آزاری ہو. اور اسی طرح ایک چیز جو ہمارے اسلامی معاشرے کو، ہمارے اسلامی تعلقات کو ختم کر دینے والی ہے یا اس میں بگاڑ پیدا کرنے والی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کسی دوسرے مسلمان بھائی سے قطع تعلقی کر لیں. کسی دوسرے مسلمان سے صرف دنیاوی اغراض کے لیے، صرف دنیاوی ساز و سامان کے لیے، صرف دنیاوی وجہ سے ہم کسی شخص سے قطع تعلقی کر لیں، اس سے بات کرنا، سلام کرنا، کلام کرنا چھوڑ دے. یہ بھی ایک ایسا سبب ہے جو ہمارے اسلامی تعلقات کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، کہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، آپس میں ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو، بلکہ تم اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہ جاؤ. اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو. اور ایک مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ سلام و کلام بند رکھ دے، یعنی قطع تعلقی رکھ دے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت بھی بتلائی ہے کہ جب دو لوگ آپس میں بات بن کر لیتے ہیں تو ان کی صفت کیسے ہوتی ہے، فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا. جب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو یہ اس سے اعراض کر لیتا ہے، پیٹ پھیر لیتا ہے، اور یہ اس سے اعراض کر لیتا ہے، پیٹ پھیر لیتا ہے.
پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں بہترین شخص وہ ہے، ان دونوں میں بہتر شخص وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ تو گویا کہ اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ دنیاوی اغراض کے لیے کسی شخص سے بات چیت بند رکھنا، اسے قطع تعلقی کر لینا، اس سے سلام و کلام اور دعا بند کر لینا، یہ جو ہے ہمارے اسلامی بھائی چارے کو بگاڑنے والی چیز ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اب دنیاوی اغراض کے لیے اپنے بھائی سے بات چیت بند رکھی، اس سے قطع تعلقی کی ہوئی ہے، کسی نے بھائی سے، کسی نے بہن سے، کسی نے ماں سے، کسی نے رشتہ داروں سے، کسی نے پڑوسیوں سے، بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ ہے۔ جبکہ یاد رکھیے یہی قطع تعلقی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بندے کی مغفرت نہیں کرتا۔ دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ہر پیر اور ہر جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، ہر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءٌ فَيُقَالُ أَنذِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنذِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنذِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا۔ ہر پیر ہر جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ہر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، سوائے اس شخص کے جو کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے اپنے دل میں بغض اور عداوت رکھے ہوئے ہیں۔ تو ان دونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دے دو یہاں تک کہ وہ آپس میں صلح کر لے، ان دونوں کو مہلت دے دو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لے، ان دونوں کو مہلت دے دو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لے۔ 3 بار کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے مسلمان بھائی کے متعلق اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں، اپنے دل میں اناد رکھتے ہیں اور اپنے دل میں دشمنی رکھتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت بند کرتے ہیں، قطع تعلقی کرتے ہیں۔ تو ہر پیر اور جمعرات کو جو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس میں ان دونوں کی مغفرت ہی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ آپس میں صلح نہ کر لے، بات چیت نہ کر لے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان امور کو نظر میں رکھیں جو ہمارے آپسی تعلقات کو بگاڑنے میں جو ہے آگے بڑھتے ہیں یا ہمارے آپسی تعلقات کو بگاڑ دیتے ہیں، کیونکہ مومن کا ایک شیوا ہوتا ہے اور مومن کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی گناہ کو یا کسی بھی چیز کو معمولی نہیں سمجھتا، جبکہ منافق کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ گناہ کو معمولی اور کمتر سمجھتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جب گناہ کر لیتا ہے تو وہ اپنے معمولی سے معمولی گناہوں کو بھی ایسا سمجھتا ہے جیسا کہ وہ کوئی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور اب تک میں وہ پہاڑ اس کے اوپر گرنے والا ہے۔ جبکہ منافق کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب بھی وہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کو بہت ہی معمولی اور کم تر سمجھتا ہے اور ایسے سمجھتا ہے جیسے کہ اس کے ناک پر مکھی بیٹھی ہو اور ایک ہاتھ کے اشارے سے اس نے اپنی مکھی کو ہٹا دیا۔ تو ایک مومن گناہوں کو معمولی نہیں سمجھتا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تنظروا الى صغر المعصیہ وانظروا الى من عصیتہ، کہ گناہوں کو مت دیکھو کہ گناہ بہت چھوٹا ہے، کمتر ہے، حقیر ہے، لیکن اس ذات کی طرف دیکھو جس کی تم نافرمانی کر رہے ہو، اس ذات کی طرف دیکھو جس کی تم نافرمانی کر رہے ہو، یعنی اللہ کی ذات کو دیکھو کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، ہم جس کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ اللہ کی ذات ہے جو تمام کائنات کی پروردگار ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں، غیبت، چغل خوری، اسی طرح قطع تعلقی اور ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارنا، ان تمام سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیبت سے، چغل خوری سے اور ہنسی مذاق اور کسی کا مذاق اڑانے اور کسی کو برے القاب سے پکارنے سے محفوظ رکھے۔ اے اللہ ہم تمام کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو بے حیائی اور برائی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو قبر کے عذاب، قبر کی وحشت، قبر کی دہشت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ جو مسلمان بیمار ہے ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو مسلمان جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کے اسباب مہیا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ہے.